والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیزان محترم، واجب الاحترام، آج عید الفطر کا دن، مبارک دن ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جا رہے تھے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے عید کا دن ہے. کوئی یوم النیروز منا رہا تھا، کوئی یوم المہرجان منا رہا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس امت کی عید بھی تو ہونی چاہیے. تو جبرائیل امین آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے پھر دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ دونوں عید شکرانے کے طور پہ ہوتی ہیں. پورا رمضان شریف آدمی روزہ رکھتا ہے، پھر وہ خوشی، اور خوشی کس چیز کی ہو؟ خوشی ہے کہ رمضان شریف میں انسانوں کے گناہ صفایا ہو گئے، ختم ہو گئے. اللہ رب العزت نے پھر خوشی کا دن دیا کہ اسی دن بھی میں اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دوں گا. تو چند باتیں عرض کرنی ہے کہ عید کے پیغامات بھی عرض کرنے ہیں، فضائل عید مختصر عرض کرنے ہیں، اور عید کا پس منظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر قوم، ہر امت کے لیے عید ہوتی ہے، ہماری بھی عید ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اس دن عید منایا کرتے تھے جس دن ان کی کشتی پار ہوئی. 6 مہینے یا 8 مہینے چلتی رہی پانی میں، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، آسمان سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی آیا. وَفَارَتِ التَّنُّورُ، زمین بھی پھٹی، پورا علاقہ پانی پانی، سارے غرق ہو گئے. اور ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی کشتی، جس جگہ پہ کھڑی ہوئی اسی دن عید منایا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی امت. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی عید منایا کرتی تھی. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ گرم نہ ہونا، سلامتی والی آگ بن جانا. سلامتی، اس آگ کو گرم بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا، تو ٹھنڈا بھی اللہ نے کر دیا، اعتدال بھی اللہ نے دے دیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے جب نکالا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت عید منایا کرتی تھی. علی ھذا القیاس یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، یہ دعا فرمائی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے رب نے فرمایا فنجیناہ من الغم، فانجیناہ من الغم، میں نے ان کو نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، جو آدمی یہ کلمات پڑھتا رہے گا میں اسی کو اسی طرح نجات دیتا رہوں گا. اور اسی دن وہ بھی عید منایا کرتے تھے. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی عید کا دن ضرور تھا، اور اس امت کے لیے یہ 2 عیدیں ہیں. اور یاد رکھیں اسلام میں ہیں ہی 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر، عید الاضحیٰ. باقی جتنی خوشیاں ہم مناتے ہیں اس کو ہم عید نہیں کہتے، عید کہتے ہیں. عید کا مطلب عود سے ہے، بار بار لوٹنا، زندگی میں بار بار لوٹنا، اسے عود کہا جاتا ہے، عید.
یعنی واپس بار بار آ رہی ہے۔ پچھلے سال ان دنوں میں ہم تھے، عید پڑھی، ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ واپس آ گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل عید میں سے کچھ بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ یوم الفطر یوم الجزاء، آپ نے فرمایا کہ جائزہ، جیسے رات گزر گئی ہماری، جیسے ہم چاندنی رات کہتے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ تھی، یعنی مزدوری اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی۔ دو چیزیں ملتی ہیں، یاد رکھیں، لیلۃ الجائزہ میں اللہ دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک مغفرت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، دوسرا مزدوری عطا کرتا ہے اللہ۔ یہ کل بھی میں نے بتایا، مزدوری اللہ دے دیتا ہے، جیسے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اسی طرح پورے رمضان کی مزدوری اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح ایک رات میں 1,00,000 انسان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ہر روز اسی طرح 30 لاکھ بن گئے تو اللہ رب العزت لیلۃ الجائزہ میں پھر 30 لاکھ انسانوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ خاص کرم ہے اللہ کا، یہ سب میں حدیثیں سنا رہا ہوں سب۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ یوم المغفرہ بھی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہنے اور آگے، نہیں، اس دن میں اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ بندے کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اپنی آہیں اللہ کے سامنے لگائے، لگائے، میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ یوم المغفرہ، اسے یوم العید بھی کہا جاتا ہے، یوم المغفرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ 100% سچ فرمائی، 100% صحیح فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ جب عیدگاہ کی طرف آتے ہو اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا نام لکھا جاتا ہے، جیسے دنیا کے اندر بھی ہم لکھتے ہیں نام، فلاں فلاں آیا، فلاں فلاں آیا، فلاں حاضر ہوا، اللہ کے فرشتے بھی لکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر وہم یستغفرون، پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے، نام لکھنے کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، میرے ربا انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دیں، اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم، اللہ انہیں معاف کر دیں۔ اب مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے گیٹ پہ کھڑے ہیں، ہمارا نام بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ یوم المغفرہ، یوم العید اس لیے کہا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ دن جیسے ہی آتا ہے تو شیطان روتا بھی ہے اور اپنے وَيَضْرِبُ الْخُدُودَ، اپنے چہرے کو مارتا بھی ہے، ہائے آج ان مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے، آج میری نہیں چل رہی، آج اللہ ان کو ویسے ہی معاف کر رہا ہے، سوائے حقوق العباد کے۔ یاد رکھیں میں ہمیشہ تقریر میں یہ بات کرتا ہوں، حقوق اللہ جتنے بھی ہیں اللہ ایک پلک میں معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے کی دیر ہے، لیکن حقوق العباد نہیں ہوں گے۔ میں نے کسی کو تکلیف دی، جب تک میں نے کسی کا حق کھایا، جب تک کہ ان سے معافی نہیں مانگوں گا یا حق ادا نہیں کروں گا، معافی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ آگے اگلا عنوان ہے مسلمانوں کی عید کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کی عید یہ ہے کہ محفوظ عن المعصیہ، یہ گناہ سے محفوظ ہو جائے، سب سے بڑی عید یہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ آج غم میں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے اگر معاف نہیں کیا نا، خدا کی قسم میری آج عید نہیں ہوگی۔ عید الفطر پہ جا رہے تھے حضرت علی نے، پڑھانے کے لیے عیدگاہ پہ جا رہے تھے جب اپنی خلافت پہ تھے، تو کسی نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ اگر آج میری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ حضرت علی جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ یہ تھا اللہ کا خوف۔ جب بندے کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، پھر وہ ہمیشہ اللہ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، رو کے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والسلامۃ بالایمان، یہ سب سے بڑی عید یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ میں مر جاؤں، بہترین عید ہماری بنے گی، بہترین عید بنے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دنیا سے چلا گیا، یہ سب سے بڑی عید ہے انسان کے لیے۔ اور فرمایا کہ بدخول الجنہ، اور جنت میں داخل ہو اور پل صراط سے ایک پلک کے اندر گزر جائے، ورنہ پل صراط
اللہ میرے نبی نے فرمایا اتنے 100 سال کا سفر نیچے جہنم اور اس پل سے کیسے گزرے گا، سوائے اس کے کہ میرے رب کو جس نے راضی کر دیا وہ ایک پلک کے اندر چلا جائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس آدمی کی کیا ہے جو صرف کپڑے پہنتا ہے، بل العید لمن خاف الوعید، عید تو اس آدمی کی ہے جو قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ ہے ایک دن مجھ سے پوچھے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا ہاں جوانی کہاں خرچ کر دی، دوسرا پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کر دیا، اور جو میں نے علم آپ کو دیا تھا اسی پہ کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوالوں اور جواب دے گا تو آگے جائے گا ورنہ کھڑا رہے گا پھر، اور اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ حضرت علی اس لیے تو فرمایا کرتے تھے ان سوالوں کے جواب اگر ہم نے دے دیے تو میرے محمد الرسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ عید کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، فلسفہ اللہ کی رضا۔ ہم کیوں آئے ہیں، ہم اجتماع کیوں کرتے ہیں، 50 100 200 500 1000 آدمی کیوں آتے ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا نا جو آہوں سے دعائیں کرے گا اور میرا اللہ اس کی قبول کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ سب کی دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ اور اتحاد بین المسلمین، دیکھیں کتنی زبانیں ہیں، کتنے علاقے ہیں، کتنے رنگ و نسل ہیں، یہی ہے فلسفہ عید کا، اتحاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ہم سب، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانو، ہم نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے، خلقناکم من ذکر، پیدا کیا ہے ایک ہی مرد سے، ایک ہی عورت سے، پھر میں نے قبیلے عطا کر دیے۔ قبیلے کیوں؟ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کہ یہ سید ہے، یہ فلاں ہے، یہ ملک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن قریب اللہ کے پاس کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ اور متقی کا فلسفہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں تفسیر میں بھی، کہ متقی کہتے ہیں، تقوی حاصل کرنے والا کہتے ہیں جو حرام سے بچائے اپنے آپ۔ تہجد سے نہیں متقی بنتا، سارا دن تلاوت کرے متقی نہیں بنتا، سارا دن نوافل پڑھنے نہیں، ہر حرام کام سے بچنا اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہاں، حرام آتا رہے، حرام کردار ہوتا رہے، حرام آنکھیں ہماری دیکھتی رہیں، حرام کام سنتے رہیں، غلط کام سنتے رہیں، اور زبان غلط بولتی رہے، اور ادھر میں تہجد بھی پڑھتا رہوں، ادھر سارا دن تلاوت بھی کرتا ہوں، خدا کی قسم فائدہ نہیں ہے۔ یا ایسا ہی ہے کہ موٹر سائیکل میں تیل اوپر سے ڈالو اور نیچے سے سوراخ اور بہتا رہے، ایئر کنڈیشن ادھر چل رہی ہو اور ادھر سے دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوں، کہاں مزے ٹھنڈی ہوگی؟ یہ ایسا ہی ہے، حرام سے بچانا ہوگا، یہ ہے متقی۔ تو اتحاد بین المسلمین۔ اور اسی طرح عید کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ الاجتناب عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کہ آئندہ میں نے توبہ کر لی، رمضان شریف میں جو میں نے پریکٹس کی ہے اسی پہ آئندہ چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے گالی نہیں دی رمضان میں، نہیں دوں گا آئندہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھوں گا۔ میں نے غلط بات نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی، نہیں سنوں گا آئندہ۔ یہ مہینہ پریکٹس کا ہے، ٹریننگ کا ہے، اسی کو برقرار رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اور تزکیہ نفس، یہ عید کا فلسفہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ ہم چلیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازو پہ اعمال رکھے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جن کے وزن بھاری ہوں گے
وہ کامیاب۔ اور بھاری کس کے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تہجد اور نمازوں سے نہیں ہوں گے بھاری، تمہارے اگر قیامت کے دن اعمال بھاری ہوں گے تو حسن اخلاق سے ہوں گے۔ ہاں، حسن اخلاق، حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں، ان کی حفاظت کرو، قیامت کے دن تمہارے بازو کو پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں۔ 4 چیزیں، بس لمبی چوڑی نہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ آج ہم نہیں کرتے، آج ہم نہیں کرتے۔ حفظ امانت، امانت کی حفاظت، وعد الامانہ، میرے نبی نے فرمایا امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرو، نہیں کریں گے تو منافق بھی بنیں گے۔ آیت المنافق ثلاث، 3 منافق کی نشانی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وصدق حدیث، جب بھی بات کرنی ہو تو سچی کریں۔ ان اللہ مع الصادقین وکونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے اور حکم دے رہے ہیں وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور صحبت کا اثر بڑا پڑتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ بدکاروں کی صحبت برا کرتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے۔ عطار کی دکان پہ جائیں گے خوشبو آئے گی، لوہار کی دکان پہ ہم جائیں گے تو وہاں چنگاریاں لگیں گی۔ ہاں، صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ صدق حدیث، سچ بولے ہم۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بڑے زبردست جملے میرے نبی کے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ اور میں کہہ دوں کہ نہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنتا، یہ میری غلطی ہے، غلط فہمی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ سچ کے بغیر کام نہیں بنتا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پھر فرمایا تیسرے نمبر پہ حسن خلیقت، اچھے اخلاق رکھو۔ اچھے اخلاق یہ کہاں سے ہم لائیں؟ معاف کرنا سیکھیں، سچ بولنا سیکھیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ارے جس نے معاف کر دیا اور سلوک کر دیا، پھر اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اسی کا بن جاتا ہوں، میں اسی کو اجر عطا فرما دوں گا۔ پھر جنت کی بات نہیں ہے، وہ میرے پاس آئے گا، میں اس کو کیا دے رہا ہوں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ آج میں کہتا ہوں میں اس کے ساتھ یہ کروں، اور چھوڑیں بھائی، کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی دشمنیاں ہماری چلتی ہیں، کہاں تک پہنچتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ناراض۔ اور معاف کرنا ہم سیکھیں۔ خدا کی قسم جو معاف کرنے میں مزہ ہے نا، کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ تو پیغام عید آخر میں بتا رہا ہوں، اخوت اور محبت، بھائی چارہ، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، نفرت کو مٹائیں۔ ایثار و قربانی، آج کا دن ہمیں سبق دے رہا ہے ایثار و قربانی کا۔ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی میدان احد میں، جو صحابہ کو پانی دینے کے لیے ایک صحابی گیا، کہتے یہ پانی پیو آپ زخمی ہیں، اس نے کہا نہیں دوسرے بھائی کو دے دو، اس نے کہا نہیں دوسرے کو دے دو، اس نے کہا نہیں دوسرے کو دے دو۔ ساتوں کے پاس جب چلے گئے، وہ 7ویں سے پھر واپس آیا تو یہ فوت ہو چکا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ قرآن اترا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اپنی حالت دیکھو اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ہمدردی، غریبوں کو دیکھیں، اپنے پڑوسی، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار۔ اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ مسائل وضاحت سے، اپنے بھائی کو دیا کریں، اپنی بہن کو زکوٰۃ دیا کریں، اپنے خالہ کو دیا کریں، چچا کو دیا کریں۔ صرف نہیں دینا تو اپنے خاندان کو، یعنی بیٹے کو اور بیٹی کو اور پوتوں کو، اور اوپر بھی نہ جائیں، یعنی دادا اور دادی کو بھی نہ دے۔ بس یہ پیغام عید ہے کہ ہمدردی، ایثار و قربانی اور آپس میں الفت اور محبت جب یہ کرتے رہیں گے، سخاوت بھی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی۔ اور آخر میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم حقوق العباد کی پاسداری کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں حقوق العباد کی کہہ دیں انشاءاللہ، حقوق العباد کی پاسداری کریں گے نا، کوئی چیز ہمیں رکاوٹ نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہو، حشر میں عذاب ہو، نہ 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 نہ۔ دوسرے کا خیال رکھیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم سب کو چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا ادب احترام اور پڑوسی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔